الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. عدل کرے تے تھر تھر کمبیں اچیاں شانہ والے ہو، عدل کرے تے تھر تھر کمبیں اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جان میجے منہ کالے ہو. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ دخان سے کچھ آیات تلاوت کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ترجمہ تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ با آواز بلند آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کر نذرانہ پیش کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ. قیامت والے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام گرامی سنیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کی کثرت کیا کریں، کیونکہ قیامت والے دن جو نبی پر زیادہ درود پاک پڑھتے ہوں گے وہی قریب ترین جنت میں آپ کے پاس ہوں گے. کیونکہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا: من ذکرت عنده فلم يصلی علی فهو بخیل. کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، یعنی میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ کنجوس ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی شخص درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، میں نے آیت مذکورہ سورۃ دخان سے جو تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: حامیم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حامیم والکتاب المبین. اور اس روشن کتاب کی قسم، یعنی قرآن پاک کی قسم. انا بے شک، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، فی لیلۃ مبارکۃ مبارک رات میں، انا کنا منذرین بے شک ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، یعنی متنبع کرنے والے ہیں. اور پھر فرمایا: فیہا اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یفرق فیصلہ ہوتا ہے، کل امر حکیم ہر جو ہے حکمت والے کام کا اللہ تعالیٰ اس رات فیصلہ فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو آیات کریمہ ہیں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک تو شب قدر میں اتارا گیا، لیکن مفسرین کرام نے اس کے اندر جو فرق کیا وہ کچھ یوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر وقت کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا موقعوں کے لحاظ سے نازل ہوتا رہا. تو بعض مفسرین کی رائے ہے کہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کے اندر بھی اتارا، شعبان المعظم کے اندر لوح محفوظ پر اتارا اور پھر شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا.
سی رات ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان المعظم بڑی بابرکت والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جس نے اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو اور اس کے اندر بغض نہ ہو. یعنی جس شخص کے دل کے اندر بغض ہے لوگوں کے لیے اور اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے اس نے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا الا ان یشرک بہ، مگر جس نے اس کا شریک ٹھہرایا ہوگا اس کی معافی نہیں ہوگی. اور جس کے اندر کینہ ہو، کینہ پروری ہو، بغض ہو لوگوں کے لیے، اپنے لیے تو اچھا سوچتا ہے لیکن اپنے بھائیوں کے لیے اچھا نہیں سوچتا. اپنے پاس تو مال و دولت ہو لیکن اپنے بھائی کے پاس اگر مال و دولت ہے تو اس کے لیے حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس دولت کیوں آ گئی، میرے پاس یہ دولت آ جانی تھی. اس لیے وہ دوسروں سے حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو اس کو ہضم نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اچھا گھر کہاں سے آ گئے. عزیزان گرامی، کہ اللہ تعالیٰ اس رات شعبان المعظم، شعبان المبارک وہ مہینہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور پھر آپ علیہ السلام شعبان کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل شعبانی، شعبان کی فضیلت علی سائر الشہور، باقی مہینوں پر ایسے ہے کا فضل علی انبیائکم، جیسا کہ میری فضیلت دوسرے نبیوں پر. شعبان کی فضیلت جو ہے دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت دوسرے نبیوں پر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت دوسرے نبیوں پر ہے، نبی کی فضیلت دوسرے نبیوں پر کیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا. یہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے آپ نے نماز پڑھانے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من انا. من انا عربی میں کہتے ہیں من کو کون، یعنی who is I am، یعنی میں کون ہوں، میں کون ہوں. تو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے دیوانوں میں آج یہ نہیں پوچھ رہا، میں تو آج اور کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ ہوا رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، وانا اول مشفع، میں ہی وہ پہلا ہوں جو شفاعت کروں گا، ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا. انا حامل لواء الحمد، میں ہی جو ہے حمد کا جو جھنڈا ہے میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بارے میں اپنی فضیلتوں کو جب گنوانا شروع کیا تو صحابہ کرام جو ہے اتنا خوش ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا میلاد منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوتیت خمسا، مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی گئی، لم یعطہن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی. وہ 5 چیزیں کون سی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا فرمائی گئی. کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر جو ہے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، میری رعب سے مدد کی گئی. آپ کا دشمن آپ سے 1 مہینے کی مسافت پر بھی ڈرتا تھا. جو کیسر و کسرا جو تھے وہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی نبی کریم علیہ السلام سے خوف رکھتے تھے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا حلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. حالانکہ پہلے نبیوں پر، پہلی امتوں پر
مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ مال غنیمت کو جمع کرتے اور پھر جو ہے ایک جگہ ڈھیر لگا دیتے اور آسمان سے آگ آتی اور اس کو اچک کر لے جاتی، اور یہ ان کی قبولیت کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہمارے مال کو۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لما رأى اللہ ان امتی ضعفاء، جب اللہ نے میری امت کو کمزور دیکھا، فحلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا، میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا، میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ حالانکہ پہلی امتوں پر ساری زمین جو ہے پاک نہیں ہے، انہوں نے اپنی عبادت خانے جو بنائے ہوئے ہیں وہ خاص جگہوں پر، یہودیوں نے نصرانیوں نے اپنے خاص جگہوں پر معبد بنائے ہوئے تھے جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے جو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتی، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، جو خیر کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف، جو ہے اچھی بات کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی امت کی تعریف فرمائی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ مسلمان کا یہ شیوا ہے، یہ مسلمان جہاں پر بھی کھڑے ہو کر وضو کر کے جو ہے قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہی کچھ نہیں فرمایا، اور یہاں تک کہ فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اس میں جو ہے علماء کرام نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے، لیکن جو ہے متاخرین انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی توجہ ہے، کہ جدھر بھی رخ کر کے اگر آدمی کو قبلے کا معلوم نہیں ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، تو وہ تحری کرے، دل کی تحری کرے، دل کو جمائے کہ قبلہ کس جانب ہے، اور پھر جہاں پہ اس کا دل جمے اس جانب رخ کر کے نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کو اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہمارے سردار سید الانبیاء، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول مشفع، میں پہلا ہوں وہ جو شفاعت کروں گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جب امتیں جو ہیں نبیوں کے پاس جائیں گی تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری جو ہے شفاعت کو، ہمارے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے، تو کسی نبی کے اندر یہ طاقت اور جرت نہیں ہوگی، وہ کہے گا جاؤ میرے بعد والے کے پاس چلے جاؤ، میرے بعد والے کے پاس چلے جاؤ۔ سارے جو ہے امتیں جو ہیں، سارے لوگ جو ہیں حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے میرے بعد والے نبی کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس سے آپ بھی کہیں گے میری ضرورت نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، یہاں تک کہ دوسرے نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہے وہ مبشرا برسول، جو اللہ کے اس رسول کی خوشخبری سنانے آئے تھے، اے یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد وہ نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری سنائی تھی، اور حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اے اللہ جو تیرا آخری پیغمبر ہے، جو سید الانبیاء سارے نبیوں کا سردار ہے، جس کو تو نے وہ اعزاز عطا فرمایا ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ حضرت عیسیٰ جن پر کتاب اتری ہے، انجیل اتری، لیکن وہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں سے بنا دینا۔ تو ہمیں عزیزان گرامی، اللہ کے نبیوں نے ہمیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کیا کیا شکر ادا کر سکیں گے۔ ہمیں اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت میں سے پیدا فرما دیا۔ پہلے جو نبی تھے ان کی امتوں نے گناہ کیے تو ان کے چہرے بگڑ گئے، ان پر عذاب نازل ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت بنایا تو وہ پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی امت بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کی امت پر یہ کرم فرمایا ہے، عمریں کم ہیں، عبادتیں کم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے کہ وہاں پر آپ نے ایک پہاڑ دیکھا، پہاڑ کے پاس آپ کو ایک سفید سا پتھر اتنا خوبصورت کہ سفید اس قدر ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس قدر چمکدار ہے کہ اس جیسا سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمک ہے،
حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے اللہ یہ کون سا پتھر ہے، آج سے پہلے ایسا پتھر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ سے فرمایا اے عیسیٰ یہ وہ پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک جو ہے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی اللہ مجھے وہ خزانے کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ جو ہے پتھر جو ہے شک ہوتا ہے، پتھر کے اندر سے ایک نوجوان جو عبادت میں مشغول ہے، ایک جانب اس کے جو انگوروں کا ایک خوشہ، انگوروں کی ایک بیل ہے جس پر انگور لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سے نہر بہ رہی ہے جس سے چشمے جاری ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے عرض کی اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سا نوجوان ہے، یہ کون سا عبادت گزار ہے، کون سا عابد ہے کہ اس قدر عبادت میں مشغول ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس سے بہتر کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا جو تیری عبادت ایسے کر رہا ہے، اس میں تو کوئی ریا بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ صرف تیرے ہی جلوے دیکھ رہا ہے۔ اے مولا یہ کون سا شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص ہے، حضرت موسیٰ کی قوم کا شخص ہے جو 400 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا نوجوان کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ 400 سال ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، 400 سال اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو میں جو ہے انگوروں کے خوشے توڑ کر کھا لیتا ہوں، جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو نہر سے پانی پی لیتا ہوں، میری پیاس بجھ جاتی ہے اور بس اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے اللہ اس سے زیادہ تو کسی کو تو ثواب نہیں عطا فرمائے گا، یہ تو تیری ہمیشہ سے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ تو یہ کہتا ہے کہ یہ 400 سال عبادت کر رہا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملا ہوگا۔ اے عیسیٰ اے میں تجھے بتاتا ہوں اے عیسیٰ میرے محمد مصطفیٰ کی امت میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 400 سال کی عبادت سے زیادہ امت محمدیہ کا کوئی شخص شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، برات کا معنی ہے چھٹکارے والی رات، برات کے معنی کس کے ہیں؟ چھٹکارے والی رات، اور شب کہتے ہیں رات کو کیونکہ شب برات جو ہے وہ انسان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں لے جاتی ہے۔ شعبان کی رات جو ہے انسان کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، جس طرح وہ لائق ہے، جس طرح اس کو لائق ہے اس طریقے سے جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلان کر دو، نادی منادن، ایک منادی اعلان کرتا ہے حل من مرزقن ان یؤتی رزقا، ہے کوئی رزق مانگنے والا اللہ اس کو رزق عطا فرما دے، ہے کوئی حاجت مند کہ اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ اللہ آج کی رات اس کو معاف فرما دے، اور یہ اعلان صبح فجر طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے اس قدر مغفرت فرماتا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ ہے جو بکریاں پالا کرتا تھا، بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے ان کے پاس، بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات اس قدر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جتنی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، سبحان اللہ، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ۔ آپ ایک اگر حساب کرنا لگے تو ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوں گے، ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوں گے ہم نہیں گن سکتے۔ تو قبیلہ بنی کلب جو بکریوں کے ریوڑ پالتا تھا ان کی بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس رات اس قدر اپنے بندوں پر جو ہے غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ جو اس رات اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی حاجت مند اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے گڑ گڑاتا ہے اللہ میری حاجتوں کو پورا فرما دے، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی تنگ دست اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ عزیزان محترم یہ شعبان المعظم 15ویں رات وہ رات ہے کہ جس رات جو ہے آسمانوں پر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس رات فیصلے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ
سال پیدا ہوں گے اور کتنے لوگوں کو موت آنی ہے اور کتنے لوگ جو ہے اس سال حج کریں گے اور کتنوں کا رزق بڑھا دینا ہے اور کتنوں کا رزق کم کر دینا ہے. گویا یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر بجٹ پیش کرتا ہے. اللہ کے سامنے بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ کتنوں کا رزق بڑھانا ہے اور کتنوں کا رزق کم ہو جانا ہے اور کتنے بچے اس سال پیدا ہوں گے اور کتنے لوگوں کو موت آ جانی ہے. عزیزان گرامی، لوگ جو ہے اپنی عیش و عشرت کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اندر مستغرق ہو کے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کا نام آئے تو درود پاک کی کثرت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود شریف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کثرت سے روزے رکھے. آپ نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے جیسا کہ میری فضیلت دوسرے نبیوں پر ہے اور رمضان وہ مہینہ ہے جیسا کہ اللہ کی فضیلت اپنے بندوں پر ہے. اور آپ نے فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور پھر روزہ رکھنا ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی سب عبادتوں کا ثواب عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت ما صلاۃ الفرد ب25 درجہ اور ایک بھی روایت ب27 درجہ کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے یا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے بھی فرما دیا کہ اس کو کیا کیا انعامات ملیں گے. اور نماز پڑھنے کے لیے فرمایا کہ نماز کے لیے میں اتنا ثواب دوں گا، لیکن روزے کے لیے یہ نہیں فرمایا. روزے کے لیے کون سا ثواب ملے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزیہ بھی، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. عزیزان محترم، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک جو ہے افطار کے وقت جو ایک روزہ رکھا ہوتا ہے، جس کو جب غروب آفتاب ہوتا ہے اس کو جو روزہ جب کھولتے وقت کہ میں نے اللہ کے لیے آج جو روزہ رکھا ہے اللہ نے مجھے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی جو ہے عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا. حالانکہ پچھلا مہینہ جو تھا اس کے اندر شب معراج کی رات تھی. 5 راتیں جو ہیں یہ وہ راتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا. رجب کی پہلی رات اور شب معراج کی رات، شب برات کی رات اور عید فطر کی جو چاند رات ہوتی ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا. اور 10 شعبان 10 ذوالحجہ کی جو رات ہے اس رات جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ 5 راتیں جو ہیں ان کے اندر جو ان کی فضیلت ہے کہ ان کے اندر جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. پھر ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سوتے تو رہتے ہیں، اگر ایک رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں، اگر اس کے اندر ہم ٹائم سے جو ہے مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کریں جن کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے. 6 نوافل مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں. اگر ہم 2 رکعت کر کے نماز ادا کریں اس کا ثواب کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات مغرب کی نماز کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس بیری کے 7 پتے لے کر، بیری کے 7 پتے لے اور پانی کے اندر ان کو گرم کرے. پانی کو گرم کرے، آگ کے اوپر پانی کو گرم کیا جائے. جب پانی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے پھر اس پانی کو دوسرے پانی کے ساتھ ملا کر غسل کرے تو انشاءاللہ آنے والے سال تک جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا. جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا. یہ شعبان المعظم کی رات
شعبان کی 15ویں رات یہ عمل کرے. اور پھر جو ہے اس رات ہر انسان کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے. صلاۃ التسبیح جو ہے انسان کی گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے جس کے اندر تیسرے کلمے کا ورد کیا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے اندر جو ہے خزانہ ہے. انسان جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے. اور جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک پودا لگا دیتا ہے. اور سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکی ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات جو ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنے چھوٹے سے کلمات ہیں، اللہ کو جو ہے بڑے پیارے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. اگر انسان اس کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدر نور عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی سواری پر اڑے ہوئے جا رہے تھے کہ کسی میدان میں، کسی دیہات کے اندر، کسی کھیت میں ایک کسان نے دیکھا سواری کو تو کہا سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے آئے اور کہا کہ اے شخص، اے کہنے والے، تو نے کیا کہا تھا؟ وہ شخص ڈر گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے. کہا کہ حضور میں نے کچھ ایسا کلمہ نہیں کہا، میں نے تو صرف سبحان اللہ کہا تھا. آپ کی سواری کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، خدا کی قسم جب تو نے سبحان اللہ کہا زمین اور آسمان سے لے کر نور ہی نور ہو گیا. تو جب اچھی بات سنے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے. جب کوئی اچھی چیز دیکھے ماشاءاللہ کہیں، نہ کہ یہ کہیں ہے اس کو کیسے مل گئی، یہ تو حسد ہوا، یہ تو حسد ہے. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے. اور اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. اور حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں سے پیدا فرمانا. حضرت عیسیٰ کی اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عیسیٰ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا. جب یہودی جو ہیں ان کے جو ہے دشمن بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام کے اندر، شام کے جو مشرقی مینارہ مسجد، جو جامع مسجد ہے، اس کے مشرقی مینارے پر آپ اتریں گے اور جو ہے حضرت امام مہدی آپ ان کو پہچان لیں گے اور آپ ان کو نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت نہیں کرائیں گے، آپ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ ہمارے پیارے نبی کے امتی بن کر تشریف لائے، کیونکہ نبی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. نبی جو ہوتا ہے وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب پیچھے نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے اقتدا کی، پیروی کی، اور پیروی وہی کرتا ہے جو امتی ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور نبی کے امتی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے دعا کی. اور آپ 40 سال دنیا میں زندہ رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ انتقال فرمائیں گے. اور آپ کا مزار ایک روایت کے مطابق ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے، رسول اللہ کے پاس روضہ رسول میں دفن کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان المعظم کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، شعبان المعظم وہ رات ہے کہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات ان لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے الذی یقوم لیلہا، جو اس کی رات کو جاگتا ہے، یعنی قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. وصوم نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھتا ہے، جو اس کے دن کا روزہ رکھتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. من یصوم فی اول نصف من شعبان، کہ جو شعبان کے پہلے 3 دنوں میں روزے رکھے، ومن اوسطہ، اور اس کے درمیانے 3 دنوں کے روزے رکھے، ومن آخرہ، اور اس کے آخری 3 دنوں کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو جب اتنا کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، کہ جیسا کہ ایسے نعتیہ کلام میں ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی
سر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو لوٹ لو، مریضوں شفا لوٹ لو، لوٹ لو لوٹ لو، شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ شعبان المعظم وہ رات ہے کہ جس رات نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں قیام فرما رہے تھے کہ حضرت